بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى ثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، عن إمام الرضا عليه الصلاة والسلام عن آبائه عن علي علیہ السلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم فقال ایھا الناس انه قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی، ایک خطبہ جو بہت مشہور خطبہ ہے اور اکثر ہماری بڑی بڑی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں اس کا ذکر ہے، اس کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں. شعبانیہ اس لیے کہ یہ اس وقت حضرت نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جب ماہ شعبان کے آخری ایام تھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ کئی موقعوں پہ ارشاد فرمایا، لیکن ماہ شعبان کے آخری ایام میں. اور اس خطبے میں حضرت نے لوگوں کو ماہ مبارک رمضان کے متعلق تیاری کا حکم دیا، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ ماہ رمضان قریب آ رہا ہے لیکن لوگ تیاری نہیں ہے، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ تیار رہیں اور اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں. اس خطبے میں حضرت نے بعض نکات کا ذکر کیا ہے کہ جو بہت ہی خوبصورت نکات ہیں اور اس پہ غور کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے. اگر ہم اسی خطبے پہ عمل کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہمیں پہلے تو یہ معلوم ہوگا کہ ماہ رمضان کی کیا اہمیت ہے. دوسرے، ہم کو اس خطبے سے یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں ماہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے، ماہ رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے، اور اس مہینے کی برکات کو کیسے ہم اپنے لیے حاصل کریں. یہ تمام چیزیں اس خطبے میں موجود ہیں. لہٰذا یہ خطبہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو غور سے سوچ بچار کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگوں، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تاکید کے ساتھ، انہ تاکید ہے، قد تاکید کے لیے آ رہا ہے، تاکید سے فرما رہے ہیں کہ انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگوں تمہارے قریب آ رہا ہے، تمہارے پاس آ رہا ہے. کون؟ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ تمہارے پاس آنے والا ہے، مگر تم اس طرح تیار نہیں ہو جس طرح تمہیں اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے اور اس مہینے کو اپنانا چاہیے. میں وہ تیاری نہیں دیکھ رہا، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمہارے پاس آ رہا ہے بالبرکہ، برکت کے ساتھ آ رہا ہے، برکات لے کر آ رہا ہے، والرحمہ، رحمت لے کر آ رہا ہے، والمغفرہ، اور مغفرت لے کر آ رہا ہے. بس یہ وہ مہینہ ہے کہ جو برکت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے. یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے. اس کا استقبال کرو اور اس مہینے کی برکتوں کو سمجھو اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اب یہاں ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں قبل اس کے کہ میں خطبے کے باقی جو حصے ہیں وہ آپ کی خدمت میں
تفصیل کے ساتھ اور تھوڑی تشریح کے ساتھ عرض کروں. یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ حدیث کی روح سے برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، رحمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ، یہ برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں سب کو نہیں ملیں گی، بلکہ ان کو ملیں گی کہ جو جا کے یہ چیزیں لے لیں گے. اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک باسکٹ میں، ایک ٹوکری میں سجا کے کوئی آ کر دروازہ آپ کا نوک کرے، کٹکھٹائے اور کہے کہ یہ لیں جی، یہ ہے ماہ مبارک رمضان، یہ اس کی برکتیں ہیں، یہ برکتیں لے لو، یہ اس کی رحمتیں ہیں، یہ رحمتیں لے لو، یہ مغفرتیں ہیں، یہ لے لو. ایسا نہیں ہے، بلکہ نظام قدرت میں یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو اس کے پاس جانا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے. لہٰذا اس مہینے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مہینے میں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، سب ہیں، لیکن وہ خود سے نہیں آئیں گی، بلکہ آپ کو جانا پڑے گا لینے کے لیے. آپ کو کچھ کرنا پڑے گا تاکہ وہ چیزیں آپ کو مل جائیں. اگر خود سے آتی تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان رحمتوں سے، برکتوں سے محروم ہیں. تو ماہ رمضان تو ہے لیکن وہ پھر بھی محروم ہے، کیونکہ وہ خود گئے نہیں، انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا، ایسا کام نہیں کیا کہ یہ رحمت برکت ان کو مل جائے. لہٰذا اگر آپ کو یہ سب چیزیں چاہیے تو اس کے لیے آپ کو اس مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. اگر کسی وجہ سے آپ روزے نہیں رکھتے، کوئی عذر شرعی ہے، وہ الگ مسئلہ، لیکن بغیر وجہ کے روزے نہ رکھنا. آپ کو اس مہینے میں مخصوص عبادات کرنی ہوں گی. اس مہینے میں آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، جو سب سے بڑی عبادت ہے، اپنی اصلاح کرنی. بس آپ کو اس مہینے کی اگر یہ تمام رحمت برکتیں چاہیے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے تم محنت کرو گے تو میں تم کو یہ تمام چیزیں عطا کروں گا، دوں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین مہینہ ہے، تمام مہینوں سے بہتر مہینہ. وَأَيَامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَامِ. اس کے دن تمام باقی مہینوں کے ایام، دنوں سے بہتر ہیں. وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي. اس مہینے کی راتیں باقی مہینوں کی راتوں سے بہتر ہیں. وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات. اس مہینے کی گھڑیاں، اس مہینے کے گھنٹے، اس مہینے کی منٹ، وہ باقی تمام مہینوں کی منٹوں سے، منٹ اور گھڑیوں سے اور ساعات سے، گھنٹوں سے بہتر ہے. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ہمارے ہاں شریعت میں یہ قانون ہے، یہ فارمولہ ہے کہ جو عبادت، جس عبادت میں زیادہ مشقت ہو، محنت ہو، اس کا اجر اسی طرح زیادہ ہوتا ہے. اب ماہ رمضان میں مشقت زیادہ ہے، بھوک پیاس ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. یہ کافی مشقت والا کام ہے، اسی لیے اس کا اجر بھی بہت ہے. جو چیز، جس چیز میں مشقت اور محنت زیادہ ہو، اس میں جو اس کی مٹھاس ہے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی زیادہ ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور باقی اعمال انجام دیتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے. بعض لوگ، اب شاید اس کا تعلق کلچر سے ہو، ماہ رمضان سے اس طرح استفادہ نہیں کر پاتے جس طرح کرنا چاہیے. اب دیکھیں ہمارے ہاں بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں سینما گھروں میں رش زیادہ ہو جاتا ہے. لوگ سینما جاتے ہیں. بھئی تم سینما کیوں جا رہے ہو؟ وہ سینما اس لیے جا رہے ہیں کہ تاکہ ہمارا وقت گزر جائے اور افطار کا وقت قریب ہو اور ہم پھر افطار کریں. تو ماہ رمضان تو امساک کا نام ہے، اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے. کئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بس انسان کھانا پینا بند کر دے اور باقی تمام چیزیں اس کے لیے جائز ہیں، ایسا نہیں ہے. اسی طرح عرب ممالک میں آپ دیکھیں تو وہ جو ہے ماہ رمضان میں گھروں کے باہر ایک ٹینٹ لگاتے ہیں، تمبو ٹائپ کا، اور وہاں جا کے جو ہے وہ ساری رات کھیل تماشے اور تاش کے پتے کھیلنا اور ہنسی مذاق کرنا،
باقی چیزیں کرنا، سحری تک وہ جاگتے ہیں، اس کے بعد سحری کھا کر جو ہے وہ نیت کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ یہ روزہ نہیں ہے، یہ صحیح روزہ نہیں ہے، یہ وہ والا روزہ نہیں ہے کہ جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ جو ہے ایک بہترین عبادت ہے، یا یہ وہ مہینہ کی جس کی تمام خصوصیات بیان کی ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان صحیح معنوں میں روزہ رکھے، صحیح معنوں میں اس مہینے کو درک کرے، اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ صرف کھانا پینا بند کرنا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے جتنے بھی اعضاء اور جوارح ہیں، انسان جو کچھ بھی انجام دیتا ہے، جو عمل کرتا ہے، یہ اعضاء اور جوارح اس کے متعلق شہادت دیں گی، گواہی دیں گی، یہ سب گواہ ہیں ہمارے۔ بس ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں، ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ گواہی دیں گے جو ہم نے کیا ہے، اور اسی طرح ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہمارے جو ہیں دل گواہی دیں گے۔ بس جب روزہ رکھنا ہے تو پھر شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، تبھی اس کا فائدہ ہے۔ خطبے میں حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں ضیافت کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ ضیافت یعنی کوئی پارٹی سمجھ لیں، اگر ہم ایسے سمجھائیں، یا ضیافت کا مطلب ہے کہ کسی کی دعوت کرنا، کسی کا کچھ کھانا کھلانا۔ تو یہ مہینہ جو ہے ضیافت اللہ کی ضیافت کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان۔ ہم اگر عام سی دعوت میں بھی جائیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا اہتمام ہوتا ہے، لوگ کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ دعوت تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ دعوت دے رہا ہے، اللہ ہمارا ہوسٹ ہے، میزبان ہے، اور ہم اس کے گیسٹ اور مہمان ہیں۔ لہذا ذہن میں لائیے گا کہ کتنی بڑی دعوت ہے، کتنی عظیم دعوت ہے جس کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا ہے کہ اس مہینے میں تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا، نفس کھینچنا، وہ تسبیح کا درجہ رکھتا ہے، تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ یعنی انسان جب سانس لیتا ہے، اب سانس تو ہر ایک انسان لیتا ہے، لیکن اس مہینے میں اگر کوئی شخص سانس لیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ باقی مہینوں میں تسبیح کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ مطلب اس وقت بھی ہمارے لیے واضح ہوا جب ہم نے روایت میں دیکھا کہ ارشاد ہوا کہ اگر کوئی شخص غم امام حسین علیہ السلام میں ایک آہ کھینچتا ہے، آہ لیتا ہے غم امام حسین میں، یہ بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے، اس کو عبادت کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے غم امام حسین علیہ السلام میں آہ کیا، آہ کھینچی۔ تو یہ تسبیح کا ثواب اس کو ہے کہ جو اس مہینے میں آہ کھینچے، اور اپنی سانسیں جو چلتی ہیں، اس مہینے میں سانسوں کا چلنا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ اسی طرح نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں اگر تم سوتے ہو تو تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ اب سونا عبادت کیسے ہوا؟ وہ اس طرح کہ جب اس مہینے میں انسان سوتا ہے تو سونے کی حالت میں بھی وہ حالت روزے میں ہوتا ہے، حالت روزے میں وہ سو رہا ہوتا ہے، لہذا اس کا سونا بھی عبادت۔ اور پھر وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، جو بھی عمل اس مہینے میں انجام دے رہے ہو، سمجھ لو اور سن لو کہ وہ عمل مقبول ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اس کو رد نہیں کرے گا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، جو بھی دعا تم نے مانگنی ہے اس مہینے میں، تم جو بھی دعا مانگتے ہو اللہ اس کو مستجاب کرے گا، وہ آپ کو جواب دے گا۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، بس جو بھی دعا کرتے ہو صاف نیت اور پیور نیت، انٹینشن کے ساتھ وہ دعا کرو۔
اپنی نیت صاف کر کے دعا مانگو اس مہینے میں. وَقُلُوبٌ طَاہِرَةٌ، اور اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو جو ہے پاک کر کے دعا مانگو. اور کیا دعا مانگو یہ بھی فرما دیا خطبے میں کہ اس مہینے کی سب سے بہترین دعا کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو ان یوفقکم لصیام، کہ اللہ تمہیں توفیق دے کہ تم اس کے لیے روزہ رکھو. وتلاوت کتاب، اور اللہ تمہیں توفیق دے، عنایت فرمائے کہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو. اب دیکھیں خطبے میں حضرت خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے. اس مہینے میں اگر توفیق الہی نہ ہو تو انسان روزہ نہیں رکھ سکتا. لہٰذا توفیق مانگو کہ اللہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ دو توفیق کسی کو مل جائے ماہ رمضان میں، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، تو یہ ایک بہترین فعل ہے، بہترین عمل ہے جو اس کے نام اعمال میں جو ہے درج ہوگا. فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ شَقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، وہ شخص انتہائی بدقسمت ہے، بدبخت ہے کہ جو اس عظیم مہینے میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکا. جو اس مہینے میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی بخشش سب کے لیے ہے اور عام ہے، اگر کوئی شخص اس میں بھی اپنے آپ کو نہ بخشوائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے تو یہ شخص انتہائی شقی، بدبخت اور بدقسمت ہے. پھر فرما دیں کہ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشِ، جب اس مہینے میں تم کو پیاس لگے اور تمہیں جو ہے بھوک لگے تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن میں کس طرح بھوک اور پیاس ہوگی. اس مہینے کی بھوک اور پیاس کو دیکھ کر قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. قیامت کی بھوک اور پیاس بہت شدید ہے، بہت سخت ہے، بہت زیادہ ہے. اس مہینے کا اگر ہم برداشت نہیں کر سکتے بھوک اور پیاس، تو قیامت کی بھوک اور پیاس کو کس طرح برداشت کریں گے. وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، فقراء اور مساکین کو صدقہ دو. فقراء اور مساکین کا خیال رکھو اور دیکھو کہ ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ان کی حاجت روائی کرو. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، بزرگوں کا احترام کرو. وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور چھوٹے بچوں پر شفقت. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، صلہ رحم کرو. صلہ رحم یعنی وہ ہمارے رشتہ دار، وہ ہمارے کہ جس کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے، اگر ان کے ساتھ ہم نے قطع تعلق کیا ہے تو ہم ان کے ساتھ صلہ رحم کریں، وہ قطع تعلق ختم کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. صلہ رحم سے عزیزان گرامی عمر بڑھتی ہے، صلہ رحم سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کو زیادہ عمر ملے، اور ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو رزق حلال زیادہ سے زیادہ ملے، رزق میں گشائش ہو. فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی سے یہ دو چیزیں آتی ہیں، ایک عمر بڑھتی ہے، دوسرا رزق میں گشائش، اور رزق وسیع ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص تنگی رزق سے پریشان ہے تو وہ صلہ رحم کرے. اگر کوئی شخص اس بات سے پریشان ہے کہ وہ اس بات سے پریشان ہے کہ بیمار پڑتا ہے اور بیمار رہتا ہے اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں اس کا انتقال نہ ہو جائے، تو اسے بچنے کے لیے صلہ رحم. عزیزان گرامی ایک واقعہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہم سب کے لیے جو ہے ایک درس ہے اس واقعے میں. جب دو بھائی تھے، مدینے میں رہتے تھے، آپس میں کاروبار کرتے تھے، تو کاروبار کے سلسلے میں دونوں بھائیوں نے مدینے سے باہر کا سفر کیا، اور جب وہ سفر میں تھے تو آپس میں ان کے کچھ اختلافات ہو گئے، اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ بس اب جو ہے ہم آپس میں کاروبار نہیں کر سکتے، اور ہمارا جو ہے ساتھ میں وہ بھائیوں والا جو رشتہ ہے وہ اب اس سے زیادہ اور آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کو ہم ختم کرتے ہیں. یعنی بعبارت اخرى دونوں سگے بھائیوں نے آپس میں قطع تعلق کر لیا،
قطع رحمی ہو گئی. اور دونوں نے کہا کہ جیسے ہم مدینے پہنچے تو ہم اپنا کاروبار تقسیم کر دیں گے, تمہارا جو حصہ ہے وہ تم لے لو اور میرا جو حصہ ہے وہ میں لے لوں گا. دونوں نے یہ فیصلہ کیا, ایک اپنے راستے پہ چلا, دوسرا جو ہے وہ اپنے راستے پہ چلا. ان میں سے ایک بھائی نے مدینہ واپسی پر سوچا کہ راستے میں ایک جگہ ہے جہاں میری خالہ رہتی ہیں اور کافی عرصہ ہوا میں نے اس کو نہیں دیکھا, اس نے مجھے بھی نہیں دیکھا, تو مجھے صلہ رحمی کرنی چاہیے اور مجھے جا کے اس کی حال پرسی کرنی چاہیے, حال احوال پوچھ لوں, دیکھو شاید اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو. لہٰذا وہ مدینہ کی جب وہ مدینہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہ راستے میں رک جاتا ہے, اپنی خالہ کے یہاں جاتا ہے اور وہاں خالہ کے پاس چند دن رک جاتا ہے. خالہ دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہے اور کافی اس کو دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرا خیال رکھا, تم نے میری احوال پرسی کی, تم آئے میرے پاس, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور چند دن اس نے اس خالہ کی خدمت بھی کی, اس کی جو ہے احوال پرسی کی, اور اس کے بعد وہ مدینہ آیا. اب جب وہ مدینہ پہنچتا ہے تو اس کو خبر ملتی ہے کہ اس کا بھائی جو اس کے ساتھ سفر میں گیا تھا وہ جو ہے مر گیا ہے اور اس کا جنازہ تیار ہے, اور اس کو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ تو ٹھیک ٹھاک تھا اور یہ اچانک کیا ہوا کہ یہ میرا بھائی جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا. خیر جنازہ وغیرہ سب ہوا, تدفین کے بعد وہ چھٹی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے اور یہی سوال کرتا ہے کہ فرزند رسول, میرا بھائی تو ٹھیک ٹھاک تھا, یہ اس کو اچانک کیا ہوا اور وہ اچانک مر گیا, موت مفاجات, اچانک موت. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس نے چونکہ قطع رحمی کی تو جو عمر اس کے لیے لکھی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے 20 سال اسے کم کر دیے اور اس لیے اس کی موت واقع ہوئی, اور تم نے چونکہ صلہ رحمی کی تو اللہ تعالیٰ نے جو عمر تمہارے لیے لکھی تھی اس میں 20 سال کا اضافہ ہو گیا ہے. عزیزان گرامی, آپ دیکھیں کہ صلہ رحمی جو ہمارے معاشرے, ہمارے سوسائٹی کا ایک ضروری عنصر ہے اور اسی سے ہماری ترقی اور ہماری سوسائٹی آگے بڑھے گی. اور اس کے فوائد دیکھیں, صلہ رحمی کرنے سے عمر میں 20 سال کا اضافہ, اور اسی طرح رزق میں بھی اضافہ, اور قطع رحمی کرنے سے عمر بھی کم ہوتی ہے, رزق بھی کم ہوتا ہے. لہٰذا یہ چند چیزیں ہیں کہ جس کو انسان اس پر عمل کرے, اور ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ بہترین مہینہ ہے کہ اس سلسلے میں وہ ان باتوں پر عمل کرے اور ان باتوں کو آگے بڑھائے. میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ جو خطبہ شعبانیہ ہے اس میں چند اور احکامات ہیں اور کچھ ایسے اخلاقی پہلو ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے آئندہ دروس میں اس کا ذکر کروں گا. اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ بار اللہ اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم اس مہینے کے روزے پورے کر سکیں, اور بار اللہ ہم کو ہر قسم کی بیماریوں سے نجات دلا. اور یہ جو بیماری آج کل سب جگہ پھیلی ہوئی ہے, بار اللہ اس کو رفع دفع فرما, اور مومنین اور مومنات, مسلمین اور مسلمات, اور دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو اس بیماری سے نجات عطا فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے اعوان اور انصار اور دوستوں میں شمار فرما. آمین یا رب العالمین وانت سمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد